حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ وطن بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ واہ 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 اتنا بولیے گا جتنا اللہ محمد کو اچھا لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وطن بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ پہلا مصرع دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دوسرے مصرعے کے لیے ضمیر ہموار ہو۔ دوسرا مصرع انتہائی توجہ کا طالب ہے۔ پہلا مصرع دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وطن بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے، عباس پھر بھی خاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ وطن بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے، عباس پھر بھی خاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ رکھتے ہیں دشمنی تیرے پنجے سے جو سبھی، بندے وہ ٹھیک ٹھاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ رکھتے ہیں دشمنی تیرے پنجے سے جو سبھی، بندے وہ ٹھیک ٹھاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ باللہ سمات اللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا، یہ ممبر کا غلاف کعبے کے غلاف سے کم نہیں ہے، کیونکہ کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے۔ قسم اٹھانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، میں کچھ سوچ کے نہیں کھایا کہ کیا پڑھنا ہے، جو آپ کے چہروں پہ لکھا وہ میں آپ کو سناؤں، بلکہ نور و نبھت میں نہائی ہوئی نورت کی طرح آ تجھے شعر سناؤں تیری صورت کی طرح۔ میرے آگے تو کافی نہیں، صرف آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، جس کا راز کر رہا ہوں۔ وہ قبلہ صاحب مولا عباس پڑھ رہے تھے، اگر اجازت دے تو میں 4 مصرعے مزید مولا عباس کی شان کے آگے آج کا میرا موضوع وہ سخی ہے، وہ بادشاہ ہے کہ جس کو علی اپنے ہوتے ہوئے علی کہتا تھا۔ واہ 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 واہ۔ جس کو علی اپنے ہوتے ہوئے علی کہتا تھا۔ ایک اور جملہ دیکھ کے میں آپ کے معیار سماعت چیک کرتا ہوں، جس کو علی اپنے ہوتے ہوئے علی کہتا تھا، اور حسنین کے ہوتے ہوئے بطول جسے اپنا بیٹا کہتا تھا۔ واہ 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 واہ۔ بطول جنہیں اپنا بیٹا کہتی تھی۔ تو 4 مصرعے پڑھ رہا ہوں کہ جب کہیں منکر حیدر کو تھا مارا جاتا۔ جب کہ میری زبان کی سمجھ آ رہی ہے، جہاں جس مصرعے کی سمجھ نہ آئی مجھے بتا دیجیے گا، میں دوبارہ شروع کر دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں جب کہیں منکر حیدر کو تھا مارا جاتا، عرش تک اس کی ہلاکت کا نظارہ جاتا، اور اس نے شبیر تھا اس واسطے رکا بازی، ورنہ مر کر بھی وہ لڑنے کو دوبارہ جاتا۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی حسین سماعتوں کو میرا سلام ہے، اور دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں تو میں آپ کو کتنی دعائیں دے رہے ہیں، تو سوچیں کہ جن کے ذکر میں بول رہے ہیں وہ آپ پہ کتنا راضی ہوں گے۔ تو دیکھنا میں 1 کلومیٹر یہاں گیا ہوں، میں 1 کلومیٹر وہاں گیا ہوں، صرف ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تہذیب یافتہ گھرانے کا ذکر تہذیب انداز سے کریں، اور ایک ہوتا ہے معیار سماعت، اور ایک ہوتا ہے کہ معیار بیان، اسلوب بیان، اسلوب سماعت۔ اسلوب بیان میری ڈیوٹی ہے، اسلوب سماعت آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو حسین بادشاہ بہت بڑے لیڈر کا نام ہے۔ اجازت ہے 2 منٹ کی آپ کی سماعت کراچی کر لیجیے۔ حسین بادشاہ بہت بڑے لیڈر کا نام ہے، پیشواؤں کے پیشوا کا نام حسین ہے، رہنماؤں کے رہنما کا نام حسین ہے۔ حسین بادشاہ نے وہ کام کیے جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ اب کام کیا کون سا، حسین کو کام پڑا کون سا؟ بزرگوں سے باتیں سن کے اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا کام کرو، بلکہ آپ کے لبوں سے باتیں لے کے آپ کے کانوں تک پہنچانے کا چھوٹا سا کام۔ واہ واہ۔ حسین بادشاہ نے کام کیا کون سا، حسین بادشاہ کو کام پڑا کون سا؟ شام میں ایک بادشاہ بن گیا، آپ کی خاموشی کی قسم ہے کہ وہ بندے ہی تھا اور بادشاہ بن گیا۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے کہ وہ بندے کا بچہ ہی نہیں تھا اور بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد میں اسے سمجھایا کہ بیٹا وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اسے روک دبدبہ ڈالے گا وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ بیٹا وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس کو سفارش ڈالے گا وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس کو درہم و دینار دے گا وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا، لیکن کسی تخت اور ریاست کے گھمنڈ میں نہ رہنا، رسول کا بیٹا حسین تجھے نہیں مانے گا۔ واہ واہ۔ مجلس حسین یونیورسٹی ہے، یہ ادارہ ہے، یہاں سے بچے ہمارے کو سیکھ کے جائیں۔ اس نے کہا بیٹا کسی تخت اور ریاست کے گھمنڈ میں نہ رہنا، رسول کا بیٹا حسین تجھے نہیں مانے گا۔ اس نے کہا حسین مجھے نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا پھر ہی تو ہے۔ اس نے کہا بیٹا میں تجھے پھر سمجھا رہا ہوں کہ تو اتنا تخت پہ بیٹھ کے مضبوط نہیں جتنا رسول کا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کے مضبوط ہے۔ میں پریشان تو نہیں کر رہا جناب، اور میں اتنا تو تخت پہ بیٹھ کے مضبوط نہیں جتنا رسول کا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کے مضبوط ہے۔ اس نے کہا اگر حسین مجھے نہیں مانے گا تو میں اس کے قانون ختم کر دوں گا، میں اس کی قدریں ختم کر دوں گا۔
تو بس سامعین یہاں پہ خوبصورت سا جملہ کہتا ہوں، اگر آپ نے وصول کر لیا تو مزید موضوع پڑھ لیں گے، مگر نہ یہی کہ سیدھا یا علی یا علی۔ اس نے کہا کہ میں حسین کے قانون کو ختم کر دوں گا، حسین کی قدروں کو ختم کر دوں گا۔ تو بس عزیزان یہی کہتا رہتا ہوں کہ شام والے کے بیٹے نے شام میں بیٹھ کے بات کی، مدینے والے کے بیٹے نے مدینے بیٹھ کے سن لی۔ شام والے کے بیٹے نے شام میں بیٹھ کے بات کی، مدینے والے کے بیٹے نے مدینے بیٹھ کے سن لی۔ مصرع اگر بدل کر کہوں، شام والے نے تخت پر بیٹھ کے بات کی، مدینے والے کے بیٹے نے مصلی پہ بیٹھ کے سن لی۔ رسول کا بیٹا علی کے لہجے میں بول کے کہتے ہیں، وہ کون ہے میرے نانے کے قانون کو ختم کرنے والا؟ میرا نانا کوئی لوارث ہے؟ میں اس کے قانون ختم کر دوں گا۔ تو بس عزیزان شام والا شام سے چل پڑا مدینے والے کا قانون ختم کرنے، مدینے والا مدینے سے چل پڑا شام والے کا قانون ختم کرنے۔ محترم چلنے چلنے کا اپنا ڈھنگ تھا، چلنے چلنے کا اپنا سلیقہ تھا کہ شام والا اپنی خاندانی بے حیائی لے کے چل پڑا، مدینے والا خاندانی مصطفی لے کے چل پڑا۔ شام والا اپنی خاندانی بے حیائی لے کے چل پڑا، مدینے والا خاندانی مصطفی لے کے چل پڑا۔ اب اگر بول ہی پڑے ہیں تو ایک مزید جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ شام والا اپنے دادے ابو سفیان کا طریقہ لے کے چل پڑا، مدینے والا دادے عمران کا سلیقہ لے کے چل پڑا۔ شام والا خزانوں کے منہ کھول کے چل پڑا، مدینے والا خواہشات کے دروازے بند کر کے چل پڑا۔ شام والا بڑے بڑوں کو لے کے چل پڑا، مدینے والا چھوٹے چھوٹوں کو لے کے چل پڑا۔ شام والا بندے بندے کی محنتیں کر رہا ہے، حسین مجھے جینے نہیں دیتا، اور مدینے والے کا بیٹا وہ اتنا مطمئن ہے جو خود چل کے آگے انہیں کہتا تم چلے جو اتنے کام تو میں خود کر لیتا ہوں۔ مدینے والا تو اتنا مطمئن ہے کہ جو چل کے آگے انہیں کہہ رہے کہ تم چلے جاؤ اتنے کام تو میں خود کر لیتا ہوں۔ تو بس عزیزان شام والا شام سے چل پڑا، مدینے والا مدینے سے چل پڑا، سر راہ آمنا سامنا ہو گیا، کربلا کے مقام پہ دونوں سامنے ہو گئے۔ 4-5 گھنٹے دونوں گھروں نے ایک دوسرے کے قانون کو ختم کرنے پر ساتھ دیا۔ 4-5 گھنٹے دونوں گھروں نے ایک دوسرے کے قانون کو، ایک دوسرے کے اقدار کو ختم کرنے پر ساتھ دیا۔ تو عزیزان نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شام والے کا بیٹا تخت پر بیٹھ کے ذلت کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا، اور مدینے والے کا بیٹا مٹی میں بکھر کے عرش نشین ہو گیا۔ ایک سجدہ حسین نے فقط تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ توجہ ہے صاحبان، اتنے سے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، میرا تو پڑھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی صحبتوں کا اثر ہے، اور آپ کی تعبیر کے سامنے ہوئی ہے، آپ لوگ میرے مہمان۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ شام والے کا بیٹا تخت پر بیٹھ کے ذلت کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا، اور مدینے والے کا بیٹا مٹی میں بکھر کے عرش نشین ہو گیا۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، یہ میں نے کم علمی کی بات کی۔ محترم یہاں تک مضمون آپ نے سنا، میں یہ بابر اقبال سے میں نے یہ کم علمی کی بات کی، یہ کم عقلی ہے کہ مدینے والے کا بیٹا مٹی میں بکھر کے عرش نشین ہو گیا۔ یہاں پہ 4 مصرے پڑھو اگر مجموعے کا منہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حسین مولا تیرے شہر جا کے دیکھا ہے، حسین مولا تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت محلہ بنا کے دیکھا ہے۔ حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے۔ حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے۔ بس 4 یا 5 منٹ کی جمع کراشی ہے، اظہار تو نہیں کر رہا میں آپ کو، ایک مل کے نعرہ سنائیں مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ۔ جب سرکار حسین بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سید سجاد ان کا درود پڑھتے سید